ایک بہت ڈارک پہلو ہے کہ بااثر لوگ جو ہے وہ ایون وکٹمز کو جو ہے وہ ون اوور کر لیتے ہیں، ان کو مینج کر لیتے ہیں، وٹنسز کو مینج کر لیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ شاہ صاحب، یہ جو اسلام آباد کے فلیٹ والے معاملہ ہے، عثمان مرزا کی ویڈیو وائرل ہوئی، لڑکا اور لڑکی پر کس طرح سے ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا، وہ سب نے دیکھا۔ اب یہ جو مدعی دونوں لڑکا لڑکی ہیں، یہی اپنے بیانات سے مکر گئے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے سے کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کو راضی کیا جاتا ہے، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اندرون خانہ؟ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے ثبوتوں کے باوجود بھی، اور اس میں جو وکٹمز ہیں انہوں نے پہلے پولیس کے سامنے بھی بیان دیے، 161 کا بھی بیان دیا، لیکن جس وقت ان کی شہادت قلم بند ہوئی تو انہوں نے پھر ان سے پورا انکار کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ڈارک پہلو ہے کہ یہاں پہ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں یا جو بااثر لوگ ہیں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر لیتے ہیں مدعیان کے اوپر، گواہان کے اوپر، اور یہ یقیناً یہ اسی دباؤ کا نتیجہ لگ رہا ہے کہ وہ جو لڑکا اور لڑکی جن کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی اور اتنا سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا، اور وہ ایک ان کا جو مقدمہ ہے اس کا ریکارڈ کا بھی حصہ ہے تو وہ ناقابل تردید ثبوت ہے، لیکن جو مدعیان ہوتے ہیں ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس چیز سے انکار کر دیں اپنے ایویڈنس کے دوران کہ وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں یا جو ملزمان نامزد ہیں ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر تو وہ پورا ایک پروسیکیوشن کے کیس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں جو شک کا فائدہ ہے وہ ملزموں کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت ڈارک پہلو ہے کہ بااثر لوگ جو ہے وہ ایون وکٹمز کو جو ہے وہ ون اوور کر لیتے ہیں، ان کو مینج کر لیتے ہیں، وٹنسز کو مینج کر لیتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب، اگر ٹھوس ثبوت موجود ہوں اور اس کے باوجود بھی مدعی اپنے بیان سے مکر جائے تو پھر یہ کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے؟ مدعی کو علیحدہ کر دیا جائے اور پھر عدالت وہ کیس آگے لے کر چلتی رہے ان ثبوتوں کی بنا پر؟ مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں اگر ٹرائل کورٹ اگر پھر بھی ان کو سزا دے دے، اول تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے صورتحال میں ملزمان کو سزا ہونے کا کوئی امکان موجود ہے، لیکن اگر ایسی سزا ہو بھی جائے تو وہ اپیلٹ کورٹ میں، چونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مدعیان خود جو ہے اپنے بیانات سے مکر رہے ہیں اور ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر تو عدالتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا فائدہ، شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دے۔ تو شاہ صاحب، ایسے کیسز میں کوئی ایسا میکنزم کیوں نہیں اب تک ترتیب دیا گیا کہ مدعی اپنے بیان سے مکر کیوں رہا ہے، اس کی وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے؟ یہ بھی تو سامنے آنا ضروری، کیونکہ لاتعداد کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ واقعہ اسی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اگر ایسا کوئی استغاثہ کا جو گواہ ہے وہ اگر اپنے اصل بیان سے مکر جائے تو اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ اس پہ پھر جرا کر سکتا ہے، اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کر دیتا ہے، لیکن وہ جو ایک پروسیکیوشن کے کیس میں جو ایک بہت بڑا جو ایک خلا آ جاتا ہے اس سے وہ فل اپ نہیں ہو سکتا، اس پہ پھر عدالتوں کو اس کیس میں سزا دینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب، اس کا مطلب پھر یہ ظاہر ہے یہ پوری صورتحال اس بات پر، اس جملے پر صادق آتی ہے وہ جو قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، کوئی بھی مدعی کسی بھی وقت مکر جائے وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے، ٹھوس ثبوت سامنے ہوں لیکن عدالت کے لیے فیصلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے قانون اندھا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ عدالت نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ شہادتوں پہ اور بیانات کے اوپر ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اس طرح کے کیسز میں جس میں خواتین کے خلاف جو ہے وہ جو ہے اس طرح کی جنسی یا جسمانی ہراسگی کا جو کیس ہو، تو اس میں جب خاتون خود کہہ دے کہ میں جس پہ الزام ہے میں اس کو پہچانتی نہیں ہوں اور یہ اس میں وہ موقع پہ موجود نہیں تھا، تو پھر تو عدالتوں کے پاس کوئی جو ہے وہ آپشن رہ نہیں جاتا کہ وہ شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو جو ہے وہ بری کر دے۔ صحیح، لیکن اب ظاہر ہے شاہ صاحب، جب بیانات پر اور ثبوتوں کی بنیاد پر یہ فیصلے دینے ہوتے ہیں تو یہ جو نور مقدم قتل کیس جس میں ظاہر ہے خود آپ بھی ان کے وکیل ہیں، تو یہ کیس پھر اتنا کیوں طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ بیانات، گواہیاں، ثبوت سب کچھ موجود ہے۔ یہ کیس طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، دیکھیں اس میں ایک تو پہلے مرحلہ تھا جو ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور چونکہ یہ جو نور مقدم کا کیس ہے یہ زیادہ تر سائنٹیفک بنیادوں پر جو حاصل کردہ شہادتوں سے ہے، تو اس میں بہت سارے ڈی این اے اور جو اس طرح کی فورینسک شہادتوں کے لیے پہلے گیا ہوا تھا، پھر اس میں ظاہر ہے کہ ٹائم لگا اور چلان جو ہے وہ
बाद में पेश हुआ अदालत में, और जब से चालान पेश हुआ है और जब से इस पे फर्द जुर्म आयद हुई है, उसमें मुसलसल जो इस्तगासा के गवाहान हैं उनकी शहादतें तकरीबन 95% रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और बाकी जो है ये आइंदा तारीख पे हो जाएंगी। अच्छा। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि 2 हफ्ते से ज्यादा जो है वो डिफेंस को जो मौका दिया जाएगा अपने दिफा का, उसके बाद ये केस कंक्लूड हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी गैर जरूरी ताखीर हो रही। लेकिन फिर साहब उसके बाद फिर वो अपीलों का सिलसिला होता है, हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, उसमें भी फिर वो जी वो अपील तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सबसे जो प्राइम जो उसमें इम्पोर्टेंस होती है वो ये होती है कि जो ट्रायल अदालत है वो फैसला अगर कर दे और उसमें अगर वो सख्त से सख्त सजाएं अनाउंस कर दे तो अपीलें तो फिर बाद में डिसाइड होती रहती हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रायल जो है वो वक्त पे जो है वो कंप्लीट हो जाए। सही। और शाह साहब इसमें चूंकि ज़ाहिर है जो ज़ाहिर जाफ़र जो इस वक्त मुलजिम है उनको ज़हनी माजूर भी ज़ाहिर करने की कोशिश की गई, उन्हें थोड़ा सा उनके साथ कुछ नफसियाती इशूज़ भी रिलेट करने की कोशिश की गई। अब ये सारे मामला अब ख़त्म हो चुके हैं, केस बिल्कुल सही अपने रुख पर आगे बढ़ रहा है और फिर ज़ाहिर सज़ा उनको अगली कुछ हेयरिंग्स में उनकी फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब ये मामला। देखिए बात यह है कि जो उनकी ज़हनी मरीज होने की जो प्ली थी जो कि बहुत ताख़ीर से ली गई थी और सोचा समझा कि एक प्लानिंग के तहत ली गई थी, उस पर तो एक जो लंदन ट्रायल कोर्ट है एडिशनल सेशन जज साहब जनाब अतार अबानी साहब, उन्होंने तो उनकी वो प्ली खारिज कर दी है और बड़े वेल रीजन्ड ऑर्डर से खारिज की है। अब वो जाहिर है कि उसकी अपील करेंगे, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर उन्होंने ऐसी प्ली लेने के मुतालिक उनकी बड़ी सिक्का बंद जो है वो फैसले मौजूद हैं जिसमें रहनुमा उसूल वज़ा किए गए हैं, और मैं नहीं समझता कि उसकी ये जो ज़हनी मरीज होने का जो मौक़िफ़ है वो किसी भी फोरम पे जो है वो कबूल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।